السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورس نیو جرسی سے رابطے میں۔ آج یہاں 25 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہے، بڑی خوبصورت ہوا چل رہی ہے، بڑی اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ اندر بھی اتنی خیر گرمی محسوس نہیں ہو رہی تھی، کچھ ہوا میں نمی ہے، شام کو کلاؤڈز ہیں کیونکہ تھوڑے تھوڑے، اور شام کو بارش بھی 5 بجے متوقع ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کل ایک صاحب نے مجھے آسٹریلیا سے 6 مہینے بعد ہم دونوں کا رابطہ ہوا، وہ بڑا تردد کر رہے تھے، پتہ نہیں جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ جو ہی ان کا میرے سے رابطہ ہوا کمیونیکیشن پہ اور ویڈیو امیجز، ویڈیو ٹاک ہوئی ہماری، تو ایسا محسوس ہوا جیسے ہم دونوں نے خدا کو پا لیا۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس نے خدا کو پا لیا، ہم دونوں نے ایک دوسرے کو خدا کو پا لیا۔ اپنے اندر جو ہمارا خدا ہے، قدرت جو کہ از گاڈ، انہوں نے کچھ میلبرن کی، آسٹریلیا سے ہیں، وہ شیئر کی تصویریں اپارٹمنٹ جہاں رہتے ہیں۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میں ادھر اس وقت موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت خوش رکھے، بہت عظیم شخص ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب مجھے اس طرح کے رابطے ہوتے ہیں۔ اور اب تو یہ سلسلہ کافی بڑھتا جا رہا ہے، کچھ لائک مائنڈڈ لوگ جو ہیں اس فریکوینسی پہ جو سوچتے ہیں، پیسے سے، مادہ پرستی سے بالا تر ہو کے سوچتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد نے امریکہ بڑے لوگ سیٹ کیے، اور جب مجھے کوئی ضرورت پڑی تو انہوں نے منہ ہی نہیں لگایا، اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا زیادہ سیٹ کر دیا ہوا۔ آج میں ساغر صدیقی کے کچھ اشعار سے اپنا آغاز کروں گا ویلوگ کا۔ یہ وہی شخص ہیں جس کو ایوب خان نے ملنے کی خواہش کی تھی، اور لیکن اس نے ملنے سے انکار کیا تھا، اور وہ ایک آخر میں بہت ہی سادہ اور بہت تکلیف دہ زندگی گزارتا تھا، کیونکہ وہ شیو کمار بٹالوی کی طرح نشے میں لگ گیا، یا ادھر کرٹ کوبین یا وٹنی ہیوسٹن کی طرح نشے میں پڑ گیا، دوستوں نے لگا دیا اور زندگی برباد کر دی۔ لیکن وہ بندہ کیا کہہ گیا، کیا اوریجنل اس کا تھاٹ تھا، بہت ہی زبردست۔ وہی پھر کل مجھے کوئی حضرت علی کے سے منسوب کال کر رہا تھا کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ شخص کون کہہ رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیا رہا ہے۔ ساغر صدیقی کا ایک شعر جو مجھے یاد آ رہا تھا اور میں نے کل پھر نوٹ کیا، جس میں بھی زندگی کے یہ ہیئر آفٹر کا اور سارے اس سلسلے کا تذکرہ ہے، اس فلسفے کا۔ موت کہتے ہیں جس کو ایسا غیر زندگی کی کوئی کڑی ہوگی۔ وہی شپ والی ایگزامپل، ٹھیک ہے جی، کہ شپ جا رہی ہے اور وہ جا کے کہیں رکتی ہے راضی کی، اور وہاں جناب وہ انلوڈ کرتی ہے ایک جزیرے پہ، اور سول از دی شپ، اور شپ چلی جاتی ہے، کچھ لوگ مٹیریل کے چکر میں جزیرے میں ہی رہ جاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہے ایکچولی۔ روح کا جسم میں آنا ہمیں بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے مادی مقاصد کے لیے روح کا جسم میں آنا سمجھا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ کچھ ان کے دوسرے اشعار میں اسی میں دیکھ رہا تھا، کل جنہیں چھو نہیں سکتی تھی فرشتوں کی نظر، آج وہ رونق بازار نظر آتے ہیں۔ دیکھ لیں کیا تھاٹ ہے سول کی ایکسلنس کا۔ کل جنہیں چھو نہیں سکتی تھی فرشتوں کی نظر، آج وہ رونق بازار نظر آتے ہیں۔ اے دل بے قرار چپ ہو جا چکی ہے بہار چپ ہو جا، جس صحت میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس صحت کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ یہ ایکچولی بہت دفعہ کوٹ ہوتا ہے، اور ان سے منسوب، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ یہ وہ تکلیف کا، پین کا، ایگنی کا جو شاعر حضرات سیڈسٹک ہو کر تذکرہ کرتے ہیں کیا، مجھے بہرحال ان کو انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت سی۔ موت کہتے ہیں جس کو ایسا غیر زندگی کی کوئی کڑی ہوگی، اس حساب سے مجھے تھا۔ ایک میں نے بتایا تھا رائٹر ہیں، ورجینیا میں رہتے ہیں، 72 ایئرز اولڈ، بہت اچھا لکھتے ہیں۔ وہ مجھے جب بھیجتے ہیں کوئی اپنی اسیسمنٹ یا کامنٹ تو کہتے ہیں یہ ضرور پڑھا کریں، اور میں اکثر نہیں پڑھتا۔ روز ہی میرے ویلاگ پہ بہت خوبصورت کامنٹ میرے میسیج نوٹ پہ بھیجتے ہیں۔ میں نے ان کو کہا ہے آپ کامنٹ میں بھیجیں، سب پڑھیں، مجھے بھی نہ پڑھنا پڑے، تو کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے ممکن نہیں ہے۔
The exploration of Al-Farabi and Al-Kindi's influence on modern philosophy is truly comparing. Their work lay the groundwork for understanding the evolution of thought, leading to Spinoza's significant contributions. देखें ना, अल-फराबी और अल-किंदी ने जो इन्फ्लुएंस मॉडर्न फिलॉसफी पे दिया वो बहुत ज़बरदस्त है, वो कहता है। और फिर स्पिनोज़ा ने उसको फिर फर्दर जो एक्सप्लेन किया, इट्स इनविगरेटिंग टू थिंक अबाउट हाउ रीडिंग दीज फिलोसॉफिकल टेक्स्ट कैन एनहांस आवर पर्सनल डेवलपमेंट एंड ब्रॉडन आवर पर्सपेक्टिव। इन फ़लसफियों को पढ़ के हम अपने आप को सही पर्सपेक्टिव में ला सकते हैं, सही पोजीशन में ला सकते हैं। I wholeheartedly agree with the emphasis on reading regularly as means to become a better individual. Engaging with such profound ideas not only enriches our intellect but also encourages us to think critically about the world. Thank you, Guruji, for inspiring us to delve deeper into these philosophical classics. یہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پڑھائی کے ساتھ اپنے آپ کو ضرور ایسوسیٹ کرنا چاہیے، جو میں اکثر کہتا ہوں، اور ہم بہت مس کرتے ہیں اس وجہ سے۔ انڈرسٹینڈنگ ہماری دنیا کی بہت پور ہے کیونکہ ہم پڑھائی نہیں کرتے۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، اقرا سکھوں کے مذہب میں، لیکن پتہ نہیں نہ جانے ہم علم سے کیوں دور ہوتے ہیں، ایک سائڈ لے کے مادہ پرستی میں پیسہ کمانا ہم شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جی ایک مجھے کامنٹ میسنجر پر، میں صرف میسنجر پر اویلیبل ہوں، فیس بک کے facebook.com/nazarc اور سگنل پہ ہوں رابطے کے لیے۔ سر آئی ایم یور ریگولر لسنر، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن میری ایک سجیشن ہے، اگر آپ اس کو کنسیڈر کریں، آپ اپنے ویلاگ میں لوگوں سے اوپینین لے لیں اس بارے میں کہ اپنے آپ کو مارکیٹ کریں ایوری ویئر، انسٹا، ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب۔ مینی ول ڈو دس جاب والنٹریلی، جو آپ کا سارا کنٹینٹ مینیج کریں، اس کو میکسیمم آڈینس تک پہنچائیں۔ آپ زیادہ اکاؤنٹس بنائیں ٹویٹر پہ۔ پرپز از ٹو ایجوکیٹ دا پیپل بائی فائنڈنگ ویز آؤٹ آف دس لبرل کیپٹل میس۔ مٹیریل بینیفٹس کا نہ سوچیں، بس آڈینس ملٹیپلائی کریں۔ یو آر دا اونلی ون ہو اسپیکس دا ٹروتھ in a blatant way and have this courage to expose this system۔ اللہ آپ کو شاد آباد رکھے اور آپ اس ملک میں ایک اچھے معاشرے کی بنیاد رکھیں، آمین۔ بہت اچھا، میں آپ سے بہت خوش ہوا ہوں، لیکن میں آپ کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا۔ میں نے اجازت دی ہوئی ہے کہ میرا تھاٹ میں جب بلاگس پہ لکھتا تھا کاپی کر کے اپنے نام کے ساتھ کوئی منسوب کر سکتا ہے۔ اسی طرح میرا یہ جو کنٹینٹ ہے، کوئی شخص بھی اسے ٹک ٹاک پہ، اکثر لوگ لے جاتے ہیں ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ لے جایا کریں۔ لوگ مجھے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ویلاگ میرا ہی ہوتا ہے، پھر وہ تلاش کر لیتے ہیں۔ کافی سارے لوگ تو مہربانی حکومت کی، منیرہ مصری سور کی، مجھے جوائن انہوں نے کیا غدار وطن میں تصویریں دیکھ کے، نیچے نظر چوہان لکھا ہوا کہ یار یہ نظر چوہان کون ہے، اینڈ دے گاٹ ٹو می۔ تو میں نے بتایا نا، مجھے نہ شہرت، نہ پیسہ اور نہ طاقت، یہ بڑے جعلی سی چیزیں ہیں، میں ان سے بہت دور، میں تو ملتا ملاتا بھی بہت کم ہوں۔ مجھے گھن آتی ہے یہ ان بکواسیات سے، اور یہ جس طرح لوگ جعلی قسم کے بیانیے بنا رہے ہیں، مجھے اس سے تو اور ہی زیادہ الجھن ہوتی ہے۔ بہرحال ایوری بڈی از الاؤڈ، جو بھی میرا کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ اسی رائٹر کا ایک اور مٹیریلزم پہ بہت زبردست تھا، کیونکہ اس سے مٹیریلزم سے بات ہوئی تو میں نے کہا ان کا پرسپیکٹیو جمیل صاحب کا ورجینیا سے ضرور لکھیں، بتائیں۔ گرو جیز پرسپیکٹیو آن ویلتھ چیلنجز دا کنونشنل ویو دیٹ ایکویٹس فائنینشیل سکسیس ود ہیپینس۔ یہ بہت زبردست ہے بات کی، اور یہی میرا اصول ہے۔ لوگوں نے جو کنونشنل وزڈم ہے نا جی، آن پرسپیکٹیو آن ویلتھ، کنونشنل ویو کہ فائنینشیل ویلتھ ہونا ہیپینس ہے، ایبسلیوٹلی ناٹ۔ عرفان صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں، بہت اچھی فائنینشیل ویلتھ ہے۔ نیو جرسی میں کل بہت پریشان تھے، ان کی سسٹر کا کینسر کا آپریشن تھا پرسوں، اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے سسٹر کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ By negating materialism, he encourages a resilient mindset that values inner fulfillment over the lure of money۔ آپ کے اندر مطمئن ہونا چاہیے، باہر یہ پیسہ اور یہ ویلتھ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔
This philosophy is refreshing and can serve as a powerful reminder that true happiness often lies beyond material possessions. Not often, हमेशा ही. मटेरियल मीन हो सकता है रोटी 3 की बजाय 1 टाइम खा लें, एक सादा सी झोंपड़ी बना ले. ये गज़ेबो जैसी ज़िंदगी मुझे तो बहुत अच्छी है, साफ सुथरा सा बाथरूम बना हुआ हो. सबसे ज़्यादा मैंने लाइफ जहाँ इंजॉय की थी, हमारी बरादरी काफ़ी नलतर में आबाद है. नलतर में काश मैं नलतर में ही क़याम पजीर हो जाता, लेकिन मेरे ज़िम्मे जो खिदमत है, खिदमत क्या, मेरे ज़िम्मे जो ड्यूटी है, नॉट खिदमत, ड्यूटी मेरे ज़िम्मे जो लगी हुई है कि ये अपना इजहार करना ट्रूथ का, तो शायद मैं नलतर से ना कर पाता और उधर फ़ोन की भी कुछ फैसिलिटीज़ नहीं थी. दिस फिलॉसफी इज़ रिफ्रेशिंग एंड कैन सर्व as a powerful reminder that true happiness often lies beyond material possessions. Embracing these insights has profound implications on personal growth and well-being, fostering a life driven by purpose rather than greed. I would love to hear more insights from others about their experiences with this philosophy. उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि बाकी लोग भी अपना ज़रूर बताएं इस फिलॉसफी से बियॉन्ड, इस फिलॉसफी के वो मैं कमेंट्स आपको बताई हैं जिस तरह के कमेंट आए हैं. आखिर में मैं एक हमारी बहन ने ज़हरा मैरीलैंड में रहती हैं, अल्लाह ताला उन्हें बहुत खुश रखे, बहुत ब्राइट खातून हैं, बहुत दिल में दर्द रखती हैं फॉर पाकिस्तान, फॉर ह्यूमैनिटी, कंजर्वेटिव इस्लाम पे बिलीव करती हैं. LGBTQ का स्कूलों में उन्होंने बड़ा इधर एहतजाज मैरीलैंड में किया, और अल्लाह करे कि वो ये जो कामला हैरिस की है सपोर्ट, उसको किसी तरह ख़त्म करने में कामयाब हो, स्पेशली अमंग मुस्लिम्स एंड एशियंस. ये बहुत बुरा होगा अमेरिका के लिए, मैं आपको बता दूं. आप लोग जो कह रहे हैं, फिर हमेशा के लिए पेंटागन जीत जाएगा, हमेशा के लिए फहाशी, नंग, करप्शन, ये सब कुछ जीत जाएगी. अगर आपको मैंने एक दफ़ा बताई थी न्यूज़ कि ये जो इवेंजलिकल चर्च है वो भी ट्रम्प की साइड दे रहा है, और यंग लोग ट्रम्प की साइड दे रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ ट्रम्प्स बीइंग अ प्ले बॉय या बिजनेसमैन, बिकॉज फॉलोइंग ट्रेडिशनल पाथ के अबॉर्शन बैन की. अब इतना डर रहे हैं कई जगह रिपब्लिकन्स, वो ये कहते नहीं हैं अबॉर्शन बैन का कि कहीं हम लूज सपोर्ट ना कर जाएं. उन्होंने एक तारिक जमील के बयानिए पर एक कमेंट किया कि ये इतने गंदे गलीज़ लोग हैं तारिक जमील वगैरह, ये ख़ुद कुछ एक्टिविटी कर नहीं सकते हैं और कैसे ये बकवासें करते हैं. तो उसके बारे में कैसे ये मटीरियल ग्रीड में हैं, उन्होंने वाक़या उल अय्याम 439 पेज कोट किया हदीस का. द होली प्रॉफिट सेड देयर विल कम अ टाइम फॉर माई उम्मा व्हेन देयर रूलर्स विल बी क्रूअल, देयर स्कॉलर्स विल बी ग्रीडी. उनके हुक्मरान जालिम होंगे और उनके स्कॉलर्स लालची होंगे. 20 करोड़ रुपए से ताहिरुल कादरी ने अपने पोते का वलीमा पेरिस में किया. एंड हैव लिटिल पाइटी, देयर वर्शिपर्स विल एक्ट हिपोक्रेटिकली, hypocrisy में their merchants will commit usury and conceal the defects of their buyings and sellings, and their women will be busy with the ornaments of the world. Hence at this time the most vicious of them will dominate over them, and their good doers will invocate but they will not be answered. बहुत अच्छा मौजूदा जो सिलसिला है उसको डिस्क्राइब बहुत ज़बरदस्त किया है इस हदीस में. मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कोटेड है वाक़या अल-अय्याम सफ़ा नंबर 439 में कि ये वक्त आएगा, ये आ गया है. सऊदी अरब में यूथ मोहम्मद बिन सलमान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है क्योंकि उसने शराब, नाच गाना और ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दी, पर्दा उतार दिया. कहाँ ट्रम्प ने पिछले दिनों कहा अगर मैं औरत होता मैं ज़रूर पर्दा करता. वाकई औरत वल्नरेबल हो जाती है जब उसको वो पर्दा नहीं करती है. ये इंडिया में हाल जो रेप का हुआ है, काश वो औरत पर्दा कर रही होती और इस तरह कॉन्फ्रेंस रूम्स में सोने का सिलसिला ना होता. ठीक है जी. फिर उन्होंने बिहार अल अनवर वॉल्यूम 23 पेज 22 कोट किया है. द होली प्रॉफिट सेड देयर विल कम अ टाइम फॉर माई उम्मा व्हेन दे विल लव 5 थिंग्स व्हाइल नेग्लेक्टिंग 5 अदर्स. दे विल लव द वर्ड एंड नेग्लेक्ट द नेक्स्ट वर्ड. ठीक है जी. एंड
They will love the neglect. They will love wealth and forget the day of reckoning. Their men, will love corruptive women and forget their whores. They will love buildings and forget the graves. And they will love cells and forget the Lord. Those dislike me and I too dislike them. یہ مادہ پرستی کے معاملات ہیں جس میں اس وقت جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں ابھی بھی شاید سپریم کورٹ کا اور پارلیمنٹ ہاؤس کا ڈی چوک سے آگے محاصرہ ہوا ہے. مدرسے کے بچے بغیر شیڈیول کے نکلے. جمعیت العلماء اسلام مولانا فضل الرحمان کے بھی جھنڈے انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں. مجھے ایک چیز بہت عجیب و غریب لگتی ہے. میں مشرف کے بھی لال مسجد والوں کے پر چڑھائی کرنے کے بہت شدید خلاف تھا. کبھی بھی عالم لوگوں کو اس طرح زیادتی ان کے ساتھ نہیں، ان کو نہیں مارنا چاہیے. مارنا تو کرپٹ لوگوں کو. وہ تو کہہ رہے تھے یہاں بیوٹی پارلر ہے یا جو بھی ہے، اور آپ ہی جرنیلوں نے لال مسجد میں ان کو بٹھایا تھا اور مدرسے آپ ہی لوگ آباد کرتے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے، حمید گل وغیرہ اور یہ سارے لوگ اور طالبان، اور اب آپ پریشان ہیں. دوسری بات یہ قادیانیوں کا جو فتنہ ہے، میں اس سے بہت اپسیٹ ہوں. اس میں کسی قسم کی انٹرفیرنس سپریم کورٹ کی بہت بہیمانہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ممتاز قادری کے کیس میں بہت زبردست فیصلہ دیا. آصف سعید کھوسا نے اس پہ اسی لیے چڑھائی نہیں کی گئی. میرے جیسے بندوں نے بھی کہا کہ یہ بہت زیادتی تھی کہ وہ خود ہی قانون ہاتھ میں لے کے اس نے ایک بندے کو قتل کر دیا. دوسرا وہ جو بی بی تھی آسیہ، اس کو ثاقب نثار نے چھوڑا تھا. چلیں ٹھیک ہے، وہ بھی چلیں جی، اس نے کہا باہر دفعہ ہو، فراڈ ہے. یہ قاضی فائز عیسیٰ کی ضلالت تھی. قاضی فائز عیسیٰ کو قادیانی لابی بہت زیادہ پیسہ دیتی ہے اور سپورٹ کرتی ہے ناروے اور یو کے سے. یہ مجھے سورس انفارمیشن ہے اس بات کی. یہ خود بھی قادیانی ہے. قادیانیوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے. قادیانی کسی مذہب میں بھی بھٹو نے بہت زیادہ زیادتی کی تھی. ان کو دائرہ اسلام سے خارج کیا. دائرہ اسلام میں ایک فتنہ ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے ریدر دین کہ ایک مذہب کہا جاتا ہے. کوئی عالم فاضل آدمی نہیں تھا مرزا غلام احمد. ایبسلوٹ چیٹنگ، ایبسلوٹ فراڈ اور مادہ پرستی کے قائل. دیکھیں، قاضی فائز عیسیٰ نے بہت ظلم کیے حدیبیہ پیپر سے شروع ہو کر آج تک. اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب لینا. جو کچھ اس کے ساتھ بیکری میں ہوا، اسے شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے. وہ بیکری والوں نے ادھر، وہ کاش وہ بندہ کسی کو ویڈیو بھجوا دیتا جو اس نے اس کو سنائی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اب کل دوسرا ریویو مبارک ثانی کیس میں لگا دیا. حالانکہ 2 ریویوز نہیں ہوتے ہیں. آپ کیوں نہیں اس میں سے وہ چیزوں کو نکالتے ہیں جہاں آپ نے کہا ہے کہ ہر مذہب کو آزادی ہے، اور اسی طرح قادیانیت کو بھی کیسے آزادی ہے؟ یہ مذہب ہی نہیں ہے. دس از ناٹ اے ریلیجن. بھٹو کا فیصلہ کل تھا. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. شکر ہے ادھر امریکہ میں ہم لوگوں نے انہیں بڑا مناسب قابو کیا ہوا ہے. کینیڈا میں انہوں نے سر اٹھایا ہوا ہے، کیونکہ کینیڈا میں طاہر القادری صاحب ہیں، وہ سارے پیسے پیسے پیسے. طاہر القادری تو فتویٰ بھی دے دے گا، ہاں جی ہاں یہ بہت اچھے ہیں، یہ الگ مذہب ہے اور یہ ہے وہ ہے. پیسے کے چکر میں، گریڈ کے چکر میں قاضی فائز عیسیٰ بہت برا انجام دیکھے گا. منیرہ مستری سور، قاضی فائز عیسیٰ، نواز گانڈا، شوباز، ان کا سرکل ختم ہو رہا ہے. آج کی خبریں تو آپ سنیں گے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جناب صاحب یہ وعدہ معاف گواہ بنانا چاہتے ہیں. 9 مئی کا مین آرکیٹیکٹ یہ فیض حمید کو کہہ رہے ہیں. یہ اس فوج کی پوزیشن ہے. ویئر ایز وہ کہتا ہے آپ انکوائری کرائیں، آپ سارے لوگ اندر ہیں. کتنا بڑے جھوٹ پہ یہ سارے کھڑے ہیں. اور رہی بات عمران خان کی تحریک کی، مجھے پھر تھائی لینڈ کا پیٹا یاد آ جاتا ہے کہ کیا نیک بچہ ہے پیٹا. ہارورڈ کا پڑھا ہوا ہے. دوسری دفعہ اس کی پارٹی ختم ہوئی نئی پیپل پارٹی کے نام سے. ہی از فائٹنگ اٹ آؤٹ. ویئر ایز اور دیکھیں جیسے آج مولویوں کے بچوں نے یا مدرسے کے بچوں نے آج گھیر لیا سپریم کورٹ، اور ان کو عمران خان کے لوگ ایک دن ریڈ لائن ہے ایک دن گھیر لیں، عمران خان باہر آ جائے گا. دے ڈونٹ وانٹ ٹو. ان میں وہ بلس نہیں ہے، اسپرچول بلس نہیں ہے. اور پھر پنکی پینی جیسی خواتین کدھر اسپرچول بلس الاؤ کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ہدایت دے. انٹروسپیکشن کریں. خدا آپ کے اندر ہے.
ان کسی نے کہا آپ کہہ رہے ہیں آؤ جی میں خدا سے ملواؤں، میں ملوا دیتا ہوں خدا سے، آپ کے اندر ہیں۔ کل میں جن صاحب سے آسٹریلیا میری بات ہو رہی تھی، ہم دونوں کو خدا مل گیا تھا اور ہم دونوں اتنے خوش ہیں اس بات پہ، اس میٹنگ پہ، ایز اف وہ اسپرچل میٹنگ تھی ہم دونوں کی اسپرچل میٹنگ تھی۔ اور شاید میں اس کے پاس میلبرن جاؤں، ہم اکٹھے ہوں، شاید وہ میرے پاس امریکہ آئے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہوتی ہے ایک سول لائٹ کی سیلیبریشن، ایک ڈانس، ایک کاسمک ڈانس، مٹیریل سے باہر ہو کر، جیسے اس شخص نے کہا ہے اب تو لوگ سچ بولنے والے ہی نہیں رہے۔ ٹھیک ہے نا جی، ایک صاحب نے کہا یار یہ عادل باجا جو ہے کوئی اس کو ہرا نہیں سکا، کوئی اس کا نقصان نہیں پٹ سکا، اور وہ سچی خبریں دیتا ہے۔ کل مجھے کرٹیسائز کر رہا تھا۔ اچھا جی، کوئی نقصان نہیں ہوا، وردی اتروالی بے شرم آدمی، میں سول سروسز میں ہوں، میری کسی نے یہ تو نہیں نا کہا کہ سول سروسز میں یہ وہ سارا وردی اتروالی بدماش آدمی، ادھر جا کے فیض امی کی طرح گٹس ہیں تو فیس کرو جا کے، بدماش لوگوں سے گو فنڈ پہ ادھر۔ مجھے شرم آتی ہے اپنی کتاب کے بھی پیسے مانگتے۔ ٹھیک ہے، اسپینوزا کی طرح لیکچرز بھی نہیں دیتا یونیورسٹیز میں، ادھر تو میں خیر فری ہے تو یوٹیوب کے ذریعے یا وہ کتاب کے ذریعے یا کہیں شاید اگلے سال ایک اور کتاب لکھوں، ویسے تو والیوم 2 اسپرچویلٹی پہ، مادی زندگیوں سے باہر آئیں، پھر آپ سور کا، منیر مستری کا، ان سب کا مقابلہ کر سکیں گے۔ فی الحال ایسا بالکل نظر نہیں آ رہا۔ قدرت کے سرکل پورے ہو رہے ہیں جس میں یہ سارے مارے جائیں گے، عمران خان وغیرہ آ جائیں گے، ڈیفینیٹلی لکھ لیں عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنے گا، لیکن کوئی مجھے توقع خیر کی یا پاکستان کی ترقی کی اس سے بالکل بھی میں امید نہیں لگاتا۔ ٹکا کے اپنا ٹوا منوائیں، کل تک اجازت، اللہ نے